بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل 66 نیوز کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، آپ کو تازہ ترین خبریں ملیں گی اور وہ خبریں جو مین سٹریم پر نہیں ہیں۔ آج اپنے اس ویلاگ میں بہت ہی امپورٹنٹ ایک جو ایونٹ ہوا پاکستان کی پچھلے 1.5 سال میں، اس پر ہم ذکر کریں گے، اس پر بات کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو آج ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا ٹینیور کیسا رہا، امپورٹنٹ مقدمات کون سے تھے، جو کچھ انہوں نے کیا اس نے ہماری زندگیوں کو کیسے امپیکٹ کیا، پاکستان کی سیاست کو کیسے امپیکٹ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو ان کا فیصلہ تھا اپریل 2022 میں، جس میں قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی، جس میں انہوں نے نو کانفیڈنس موشن کو ریجیکٹ کر دیا تھا، یہ کہہ کر کے اس کی جو بنیاد ہے یہ وہ ایک سائفر ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ انٹرنیشنل کنسپریسی ہے جو پاکستان میں اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ رات کو کھلا، سو موٹو لیا گیا اور پھر اس کے بعد وہ جو قاسم سوری کی جو رولنگ تھی، جس میں انہوں نے نو کانفیڈنس موشن پر ووٹنگ سے پہلے یہ کہا کہ سائفر کی بنیاد پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی، وہ فیصلہ ختم کیا گیا۔ اور پھر الیکشن کمیشن سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جب ابھی ہم تیار نہیں ہیں، تو الیکشن کو آگے لے جایا گیا۔ اور بیسیکلی پہلی دفعہ یہ ہوا تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمان کی دیواروں کو کراس کرتے ہوئے اندر جا کر دیکھنے کی کوشش کی کہ ہو کیا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک کانسیپٹ تھا، سمجھا جاتا تھا کہ جو پارلیمان کی کارروائی ہے وہ عدالتی سکروٹنی کی سبجیکٹ نہیں ہے، اور اسی طرح جو ججز کا جو کنڈکٹ ہے وہ پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دور میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کی جو کارروائی تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو معطل کیا، ہائی کورٹس کی کارروائی کو معطل کیا گیا، اور ہائی کورٹس نے اسمبلیوں کی جو کارروائی ہے اس کو معطل کیا، اور پھر اس کے بعد ججز پر جس انداز میں پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئی وہ پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو فخر رحمان میرے ساتھ موجود ہیں، ان کو بڑا تجربہ ہے کورٹ کی رپورٹنگ کا بھی اور پورا یہ انالیسس بھی جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں فخر، جب بھی تاریخ لکھی جائے گی تو جو اپریل 2022 کا فیصلہ ہے، عمر عطا بندیال صاحب بہت زبردست آدمی ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں، جس وقت ملتے ہیں تو اتنے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور پڑھے لکھے جج ہیں، کوئی ان کے اوپر کرپشن کا بھی کوئی چارج نہیں ہے، ایماندار آدمی ہیں۔ لیکن وہ جو قاسم سوری کی جو فیصلہ تھا، جو ان کی رولنگ تھی، اس کو مسترد کر کے تو پہلے تو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ قومی اسمبلی کے اندر کے معاملات میں کیا، اس میں انٹرونشن کی، مداخلت کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج جو ٹرموائل ہے وہ تب شروع ہوا اور اسی طرح موجود ہے، کیونکہ وہ جو سوری صاحب کی رولنگ تھی اس کی بنیاد سائفر تھا۔ حکومت جھٹلاتی رہی، سپریم کورٹ نے بھی اس کی تحقیقات نہیں کی، لیکن اب اسی سائفر پر مقدمہ بنا کے عمران خان صاحب کو پکڑ لیا۔ اگر وہ سائفر حقیقت تھا تو قاسم سوری کی رولنگ تو غلط نہیں تھی۔ اگر اس کی رولنگ غلط نہیں تھی تو پھر عمران خان کا جو اوسٹر ہے اقتدار سے، وہ تو ایک اسی سازش کی وجہ سے ہوا، اور آج جو عمران خان جیل بھگت رہا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، قانونی حیثیت تو یہ ہے کہ ایک نہ کردہ گناہ جو ہے اس کی سزا جو ہے وہ اس وقت سابق وزیر اعظم اور جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی اس وقت 60-70% جو ہے سپورٹ پورے ملک کے اندر ہے، وہ یہ سزا بھگت رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ناانصافی ہوئی۔ اب جہاں تک سائفر کا تعلق ہے، دیکھیں سائفر کی حقیقت تو یہاں سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے سفیر کے پاس نے وہ مراسلہ جو تھا یہاں پہ بھیجا دفتر خارجہ کو، دفتر خارجہ میں آ کے وہ جو سائفر تھا اس کو انہوں نے آسان زبان میں جو ہے وہ پرائم منسٹر کے لیے ایک پیراگراف کی شکل میں اس کو تیار کیا، اور اس کی کاپی جو تھی وہ یہ ساری تفصیل ہمیں پتہ ہے، یہ تو ساری آ گئی تفصیل۔ سوال یہ ہے، ایک لائن کا دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں۔ اگر سائفر سچ تھا تو پھر قاسم سوری کی رولنگ تو غلط نہیں تھی، اور اگر اس کی رولنگ غلط نہیں تھی
تو پھر جو ان کا اقتدار سے ان کو جو ہٹایا گیا جس طریقے سے، اس کا رسپانسبل کون ہے؟ اور اگر دوسرا حصہ اس کا یہ ہے، اگر سائفر حقیقت نہیں تھی تو عمران خان پر پرچہ کس چیز کا ہے؟ اور وہ جیل میں پھر کیوں بند ہے جب سائفر تھا ہی نہیں؟ یہ بات، اور اگر سائفر تھا تو پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیسے صحیح ہو گیا؟ پھر وہ عمران خان، پھر وہ رولنگ کیسے غلط ثابت ہو گئی؟ دیکھیں نا، یہی تو وہ حقیقت ہے جو بالکل اس وقت کھل کر سامنے آ چکی ہے. اب جو سائفر ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو عدم اعتماد کی تحریک آئی، اسپیکر نے رولنگ دی اور وہ کہا کہ یہ بالکل غیر آئینی ہے، کیونکہ ایک تو آرٹیکل 5 کی وائلیشن تھی، دوسرا اسپیکر نے جو خود اوتھ لیا ہوا تھا اس کی اوپر اس نے آئین کو پروٹیکٹ کرنا تھا، تیسرا جب وزیر اعظم نے ڈی کلاسیفائی کر کے وہ معاملہ چیف جسٹس کو بھی بھیج دیا تھا کہ آپ اس کو دیکھیں، تحقیقات کرائیں. اس کے بعد 7 اپریل کو جب سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر کے اور جو اسمبلیاں تحریر کرنے کا فیصلہ ہوا تھا اس کو یکسر ختم کر دیا، اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ایسی لیگیسی ہے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ آج تک آرٹیکل 69 جو آؤسٹر کلاز ہے، جو سپریم کورٹ کو اس بات سے روکتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونے والی کوئی بھی کارروائی جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی، اس کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. میں آج تک یہ بات جاننے کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو آؤسٹر کلاس کی آپ نے وائلیشن کی ہے وہ کون سا راستہ آپ نے اختیار کیا تھا، کہاں سے آپ گئے اور آپ نے رولنگ دے دی؟ کیونکہ 7 اپریل کو آپ اور میں بھی کورٹ میں موجود تھے اور 3:30 بجے جب ہم نکلے وہاں سے تو اس وقت فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور سب کا 99% لوگوں کا یہ، بلکہ کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں، لیکن اچانک بریک کے بعد کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، ان کا ذہن بدل گیا عمر عطا بندیال صاحب کا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہم تیار نہیں ہیں، ہم 6-7 مہینے تب انہوں نے کہا تھا، لیکن الیکشن کمیشن تب بھی جھوٹ بول رہا تھا، آج بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ تب کہا کہ 7 مہینے میں تیار ہو سکتے ہیں. اب تو 14 مہینے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور اس کے بعد یہ نگرانوں کو بھی کتنا ٹائم گزر گیا، لیکن الیکشن کمیشن اس کے لیے تیار نہیں ہے. اچھا، بہت سارے لوگ فخر یہ بات کہتے ہیں کہ ایک بات میں ذرا ایڈ کر دیتا ہوں آپ کو کہ الیکشن کمیشن فریق بھی نہیں تھا اس کیس میں، اور جب آپ فیصلہ محفوظ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن سے پوچھتے ہیں تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ معاملات کہاں پہ خراب ہو گئے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس میں بہت سارے لوگ جو لیگل معاملات کو سمجھنے والے ہیں، فخر ان کا یہ کہنا ہے کہ امر ہو جاتے عمر عطا بندیال اگر وہ بھلے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جھانک لیا تھا اور قاسم سوری کی رولنگ کو وہ کہتے کہ یہ غلط ہے، لیکن حاجی سیف اللہ کیس کی طرح یہ اس میں آ جاتا کہ جی کیونکہ اب عام انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور ڈیموکریسی میں جو ول آف پیپل ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے، تو اس لیے الیکشن کمیشن بندوبست کرے انتخابات کرانے کا. یہ انہوں نے نہیں کہا. اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ کیوں کہتے، اس لیے کہ پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ ول آف پیپل، یہ لوگوں کی مرضی کی حکومت لانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو طبقہ اشرافیہ جو پاکستان پر رول کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کا بندہ لے کے آتے ہیں. تو پی ڈی ایم کی حکومت آئی، شہباز شریف صاحب کو لایا گیا اس ملک میں، یہ جو پالیسیز جس طرح انہوں نے آپٹ کی، اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کیسے امریکن سفیر کبھی گوادر جا رہے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کو مل رہے ہیں، اور چائنا نے تو ادھر افغانستان میں اپنا ایمبیسڈر بھی بنا لیا ہے، لیکن ہم اب جس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اب اگر ہم اس پزلز کو ملاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے کوئی ایک بڑا ٹیکنیکلی بڑی عمدگی سے بیہائنڈ دا سین ساری صورتحال کو کنٹرول کر رہا تھا، بھلے وہ واشنگٹن میں تھا، یو کے میں تھا، کہاں تھا مجھے نہیں پتا، بٹ اٹ واز بینگ کنٹرولڈ. اور عمر عطا بندیال صاحب کا جو فیصلہ ہے اس میں اس کی ایک کی حیثیت ہے. بالکل، آپ اگر ڈاٹس کو آپ کنیکٹ کریں تو ون آفٹر انڈر، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تہ در تہ پردے جو تھا وہ چاک ہونا شروع ہو گیا. آپ دیکھیں اس وقت عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنانا تھا اور یہ واضح طور پر سائفر میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ ہو گیا تو ٹھیک ہوگا. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 16 مہینے وہ رہیں، 16 مہینے کے اندر انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروائے. اور پھر ایک اور بات کا جواب مجھے دیں کہ جس طریقے سے پولیٹیکل اپوننٹس کو پی ڈی ایم نے وکٹمائز کیا
اور سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے کیے ہوئے فیصلے پنجاب اور کے پی میں جو انتخاب کے فیصلے تھے ان پر عمل درآمد سپریم کورٹ نہیں کرا سکا. عام آدمی جو ہے اس کو سپریم کورٹ کسی طرح کا ریلیف نہیں دلوا سکا. ایک پرچے سے ضمانت کروا کے لوگ باہر نکلتے تھے, دوسرے میں پکڑے جاتے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی آنکھیں مکمل طور پر بند رکھی. اور زیادہ جو ایک رول, مطلب اگر چیف جسٹس صاحب خود یہ کہیں کہ سپریم کورٹ خود ایک وکٹم تھی, تو جو لیگیسی ہے وہ تو بڑی کمزور لیگیسی ہے. ہاں دیکھیں آپ, میں آپ کی اس بات سے اتفاق بھی کروں گا اور میں اس کے اوپر افسوس بھی کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جس طرح سے ملک کے اندر بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئیں, لوگوں کے گھروں میں چادر و چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, اور اس طرح مقدمات کی بھرمار کی گئی, جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو دبایا گیا اور اس کی لیڈرشپ کو کیا گیا. اور پھر ایک چیز ایڈ مجھے کر لینے دیں, جس طرح سپریم کورٹ کے باہر اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن لوگوں کو لے کے آئی اور وہاں پر ایک بڑا اجتماع کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو گالیاں نکالی گئیں اور کسی کو نوٹس نہیں دیا گیا, اور سپریم کورٹ نے صرف یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ وی آر شوئنگ ریسٹرین. آپ یعنی جو طاقتور لوگ ہیں, اگر آپ ان کے خلاف ریسٹرین شو کر رہے ہیں کاروائی میں, تو کمزور کو تو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ قانون صرف تیرے لیے ہے, تجھے مارنے کے لیے ہے. جو طاقتور آدمی ہے اس کے حوالے سے تو ہم ریسٹرین ہی شو کریں گے. بالکل. آپ دیکھیں ادھر مولانا فضل الرحمان 15 مئی کو آئے تھے اور آ کے انہوں نے جو مغلزات وہاں پہ بکے, اور اسی طرح سے مریم نواز جو تھی وہ وہاں پہ آئی تھی, وہ ساری جو گالیاں جو سپریم کورٹ کو, اور پھر صحافیوں کے گروپ, سوشل میڈیا کے گروپ جو تھے, جنہیں صحافتی قزاق لوگ کہتے ہیں یا قانونی قزاق کہتے ہیں, یہ جو وکیل ہیں, جس طریقے سے انہوں نے آ کے عدلیہ کا برکس میں سمجھتا ہوں نکالا, کوئی ان کی کوئی روک تھام کے لیے کچھ نہیں تھا. نہیں بالکل. میں یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پھر رول آف لا کو کے حوالے سے جو یہ جو ٹینیور رہا ہے یہ ڈپلوریبل رہا ہے, ڈپلوریبل بھی ہے, افسوسناک بھی ہے. اور میں نہیں سمجھتے کہ خود بندیال صاحب جو ہے نا اس کو کسی بھی طرح سے, بلکہ وہ خود اپنی فیملی تک کو تحفظ نہیں دے سکے. ان کی ساس کی آڈیو لیک ہوئی مبینہ, اور ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا جاتا رہا. تو اچھے انسان, بڑے نفیس انسان, بڑی محبت سے ملنے والے, ذاتی حوالوں سے کوئی کرپشن نہیں, زبردست. لیکن بطور چیف جسٹس ان کی جو کمانڈ تھی وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے وہاں پر, اور جو آئین اور قانون میں جو اختیارات انہیں تھے اس کو استعمال کرتے ہوئے وہ لوگوں کو جو ریلیف فراہم کرنا تھا وہ ریلیف نہیں فراہم ہو سکا. اور آج جو سچویشن ہے آئینی پاکستان کے اندر, جو بحران ہے, یہ جو سارا نگرانوں کا, دیکھیں نا 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے کے پی اور پنجاب میں حکومت ہے, کوئی اس کی لیجٹمیسی نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اور یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, بیکاز اٹ از اے میٹر آف گورننس اوور 18 کروڑ پیپل. بالکل. لاسٹ ورڈ میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جہاں پہ جب انصاف نہیں ہوتا تو پھر شیرازہ کس طرح بکھرتا ہے. یہ پریکٹیکلی آپ نے دیکھ لیا کہ 25 مئی دیکھ لیں, اکانومی دیکھ لیں, لوگوں کے گھر میں چیخ و پکار دیکھ لیں, اور 600 خودکشیاں ہو چکی ہیں. یہ میڈیا میں بات نہیں آئی ہے کہ ایک رپورٹ ہے جس کے اوپر یہ کہا گیا کہ لوگوں نے معاشی حالات سے تنگ آ کر 600 خود. بہت بہت شکریہ فخر آپ کا. ناظرین, سما خراشی کی معافی, کوئی اگر کسی کو بات ناپسند آئی ہو تو اس کی معذرت, لیکن کیا کریں, حقائق یہی تھے. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.